میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے سورہ بروج کی. آپ حضرات مکمل توجہ کے ساتھ اگر اس واقعے کو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ہم اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر وقت کو فارغ کر کے نیند کو قربان کر کے تراویح کے بعد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا چاہیے. فائدہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب کہ ہم توجہ سے کہی جانے والی بات کو سنیں. اگر آدھا سنیں گے آدھا نہیں سنیں گے، ادھر ادھر اپنی توجہ کو لے جائیں گے، اس سے نقصان ہو جائے گا. ایک صاحب مسجد میں بیان سننے کے لیے جمعہ کے دن گرم گرم پانی نہالے کو گیا. مسجد میں گیا تو دیکھا بالکل پلر کے پاس جگہ خالی تھی اور پنکھا بھی چل رہا تھا. جا کر کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے بیان سننے لگا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بیدار کرنے کے لیے بول رہا ہوں. بیان سننے لگا، بیان مکمل ہوا، نماز بھی پڑھ لیا. فارغ ہو کر گھر جب پہنچا، گھر میں کتنے پیاز تھے کہ نکال کو باہر سڑ ڈالا. پیاز ایک بھی نہیں چھوڑا. جورو پریشان، کیا آیا یہ مردوانے کو، کیا روگ آ گیا ہے، گھر میں ہے سو پیاز پورا باہر سڑتا ہے. بہت اس نے روکا لیکن شوہر ماننے کو تیار نہیں. گھر میں جتنی پیاز تھی سب اٹھا کر باہر پھینک دیا. بالآخر عورت نے تھوڑا زور لگایا اور بیلن اٹھایا اور پوچھا بتاتے ہو کہ نہیں، پیاز کو کیوں باہر پھینک رہے ہو؟ جب شوہر نے جواب دیا، مولوی صاحب بیان میں بولے ہی پیاز کھانا حرام گتے، اس کے واسطے میں باہر پھینکتا ہوں. حالانکہ مولوی صاحب نے بیان میں کیا کہا؟ پیاز کھانا حرام ہے، چیٹی کا پیسہ کھانا حرام ہے، یہ انہوں نے کہا. اب سوتے سوتے بیان سنا تو اس کے کانوں میں جو آواز گئی، بیاز کی جگہ پیاز کی آواز گئی. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بہرحال میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، واقعے پر آتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے کا یہ واقعہ. قرآن کریم میں یہ خصوصیت ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اس میں رہبری ہے، گائیڈنس ہے. قرآن کریم کی یہ خوبی ہے. آج کا ہمارا جو دور چل رہا ہے، اذان پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہے، پردے پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہے، مسجدوں پر سحری اور افطاری پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہے. آج کے دور میں ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، یہ واقعہ آپ سنیں گے، میں سنوں گا تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں اپنا ایمان کس قدر مضبوط رکھنا ہے. کفر کے سامنے، شرک کے سامنے، ظالم کے سامنے کس قدر ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہلے بغیر جم کر کے کھڑے رہنا ہے، اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. سنیں گے انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 70 سال پہلے کا یہ قصہ ہے. ملک یمن میں ایک بادشاہ تھا. ملک یمن میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام مورخین نے لکھا ہے یوسف ذو نواس. کافر بادشاہ تھا وہ، اور اس کے پاس ایک کاہن تھا. کاہن کا مطلب ہے ستارے دیکھ کر، چاند دیکھ کر یا ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے فیوچر کی
خبریں بیان کرنے والا، پریڈکشنز دینے والا، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، آپ کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. ہماری عورتیں سب جاتی ہیں نا طوطے والے کے پاس، جاتے نہیں کیا بھائی گرم کنڈے میں؟ طوطے والے نہیں، مدن پلی میں بلہ کے ہی لو. طوطے والوں کے پاس عورتیں جاتی ہے، برقے والی، یا گھر کے پاس گلی کوچوں میں وہ آتا ہے تو اس کو بٹھا کر کے پوچھتی ہیں ہمارے بچے کو شادی کب ہوتی، ذرا بولو، نوکری کہاں ملے گی، ہمارا بچہ امتحان میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا، اس کو سعودی کا ویزا لگے گا یا نہیں. کاہن سے، سامنے والے سے، جس کو خود کا پتہ نہیں ہے اس سے پوچھتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا کاہنن فقد اشرکا، جو آدمی کسی جوتش کے پاس گیا ہاتھ دکھانے کے لیے، آج کل تو پیر بھی دکھانے والے ہیں، پیر دکھا کر بھی جوتش بولنے والے لوگ ہیں، فیس ریڈرز ہیں، جو بھی کسی کاہن کے پاس گیا اگلی غیب کی خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے یا گزری ہوئی باتوں کے سلسلے میں پوچھنے کے لیے جو کہ غیب کی باتیں ہیں، تو اس نے شرک کیا. اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اگر چاہتا ہے تو سارے گناہوں کو، کسی کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کسی کا گناہ شرک کا ہے تو اس کو معاف نہیں کرتا. تو وہ جو بادشاہ تھا یوسف ذو نواز، اس کے پاس ایک کاہن تھا، فیوچر کی باتیں بیان کرنے والا. وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا. اس نے ایک دن بادشاہ سے کہا اے بادشاہ، اب میں مرنے کے قریب ہوں، میرے پاس جو علم ہے، نالج ہے، یہ میرے ساتھ دفن ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ کسی نوجوان کو میرے پاس موجود فن سکھاؤں. آپ مجھے کوئی جوان لڑکا دیجئے جس کو میں اپنا فن سکھاؤں. کافر ہے، مشرک ہے، لیکن جوان کو طلب کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے جوانی کی کتنی قیمت ہے. ہمارے نوجوان اللہ حفاظت فرمائے موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کا اسپائنل کارڈ کا ستیاناش ہو جاتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے زمانے میں اگر بچوں کو تلاش کرنا ہے اسکول کے بعد، جاؤ با وہ تالاب کرے حتیم دیکھو تیرتے حتیم بچانگ بلا لے کا جاؤ، وہ جھاڑا میں چڑھتے حتیم بچے کودتے حتیم بلا لے کا جاؤ، وہ ہمارا بچہ عرفان کانگی وہ گراؤنڈ میں ہتا ذرا کرکٹ کھیلنے گیا ہے، بلا لے کا جاؤ. ایسا بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ آج کا زمانہ کیا ہے؟ ہمارا بچہ وہ بیڈ روم میں کانتو چھپلے کو وہ دیکھتا رہتا، ذرا بلا لے کا جاؤ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کونے میں بیٹھ کر کے موبائل لے کر کے اس طرح دیکھتے رہتے ہیں کونے میں بیٹھ کر. یا گھر میں امی نے ڈانٹا، باپ نے ڈانٹا تو موبائل چپکے سے جیب میں رکھ لیا اور گلی میں نکلا، گلی کے کنارے گھوڑاں کنے گٹاں کنے ادھر ادھر کونے میں بنکاں کے پیچھے چاہ کے دکانہ میں کونے میں بیٹھ لے کو دیکھ لیتے رہتے. امریکہ کا جو بہت بڑا مالدار ہے بل گیٹس، آپ جانتے ہیں مائکروسافٹ کا وہ بہت بڑا مینیجر ہے، مالدار ہے دنیا میں. اس کے پاس پڑھنے والے جو بچے ہیں، یعنی اس کے پاس جو کام کرنے والے افیشیلز ہیں، ان کے لیے اس نے اسپیشل اسکول قائم کیا. اس اسکول میں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو 11 سال کی عمر تک الیکٹرانک آئٹم کو ٹچ کرنے نہیں دیتا. کتنے سال کی عمر تک؟ 11 سال کی عمر تک کوئی بچہ الیکٹرانک آئٹم کو ٹچ نہیں کرے گا، یوز نہیں کرے گا. سب مینوئل ہوگا، نیچرل ہوگا. آرٹیفیشل اور یہ موبائل والا
اور کمپیوٹر والا نہیں. 11 سال تک الیکٹرانک آئٹم سے بچے دور رہیں گے. حالانکہ کمپیوٹر بنانے والا ہے وہ خود اسکول کے اندر ایسا قانون بنایا ہوا. اور ہمارے اللہ حفاظت فرمائے ہمارے مسلمان کیسے ہیں؟ رکشہ چلانے والے بیچارے، گاڑی چلانے والے، ٹماٹر بیچنے والے، لیکن جیب میں کیا ہے؟ اس کے بیٹے کے جیب میں 10,000 کا موبائل ہے. اور موبائل کا غلط استعمال کر کے ہمارا نوجوان اس قدر کمزور ہو گیا ہے. 40 سال آنے سے پہلے آج کل کے نوجوان بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں. یہ بالکل گھر میں بورڈ میں لکھ کر رکھنے والی بات ہے اس نوجوان کو سبق سکھانے کے لیے. دیکھ بیٹے، تیرے بارے میں فیوچر کی بات لکھ کے رکھتا ہوں. دیکھ، جب تیری عمر 40 سال کو پہنچ جائے گی تب تجھے یہ سینٹنس سمجھ میں آئے گا جو میں نے تجھے 10 سال کی، 11 سال کی، 15 سال کی عمر میں بتایا تھا. نگاہ خراب ہو جاتی ہے اور گردن کی رگوں میں بیماری. لوگ آتے ہیں علماء کے پاس، پوچھتے ہیں حضرت ہمارے بچے کا دماغ بہت خراب ہو گیا، چڑچڑا پن اس کا مزاج بن گیا، بولے اس بات ہی سنتا نہیں. انہوں پرسن کون کی سگے آئے تھے ہمارے بچے کو کیا کی انہوں تعویز گیویز دارا لے سکا ہی. تمہیں بھی کیا تو بھی نیمبو میں پڑ کو دے تو لے جا کو بچے کے سر کو نتھار لیتی، نہیں تو میخاں گیخاں ہے تو لے ڈھیلیز میں کی، نہیں تو بچے کے سر پر ٹھوک ڈالتی. ذرا تمہیں کیا تو بھی کرو. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ حالانکہ اس بچے پر کسی نے کوئی جادو نہیں کیا، کسی نے کوئی سحر وغیرہ نہیں کیا. بچے کے اوپر جس کا اثر ہوا ہے وہ الیکٹرانک آئٹم یوز کرنے کی وجہ سے. وائی فائی ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل میں بار بار دیکھ کر کے نگاہ کمزور ہو گئی اور دماغ جو ہے اس کے لیے ایڈکٹ ہو گیا. جس طرح آدمی بار بار سگریٹ پیتا ہے، بار بار پیتا جاتا ہے تو اس کا وہ عادی بن جاتا ہے. کھانا نہ بھی ملے سگریٹ ہونا اسے. اللہ حفاظت فرمائے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، بہت سارے سگریٹ پینے والے ایسے ہیں افطار کرتے ہیں تو سب سے پہلے سگریٹ منہ میں رکھ کے جلاتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے ہمارے نوجوان ایسے کا؟ تو اس کو اس قدر عادت بن گئی ہے کہ آنکھ خراب کر رہا ہے، دماغ خراب کر رہا ہے. اس کی وجہ سے اس کے دماغ میں چڑچڑا پن ہے، کسی کی بات اس کو پسند نہیں آتی. جو چیز اس کو پسند ہے اس کی بات جو کرے گا وہ اس کو پسند ہے. دوست کی بات وہ مانتا ہے، باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو خیر، جوان کو چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے، اب سونے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب بیدار ہونے کا زمانہ ہے. ہماری ماؤں بہنوں کی عزت پر حملے ہونے والے ہیں. مختلف علاقوں میں جو ہو رہا ہے آپ سب کے پاس اطلاعیں مل رہی ہیں. اب ہمیں سونا نہیں ہے، جاگنا ہے، بیدار ہونا ہے، اپنی صحت کا، جوانی کا خیال رکھنا ہے. صبح سویرے اٹھنا ہے. ایپل فون کا کمپنی کا جو مینیجر ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، کیلیفورنیا میں رہتا ہے، اس کے ڈیلی شیڈول میں لکھا ہے صبح میں وہ 3:30 بجے اٹھتا. ایک موبائل 1.5 لاکھ روپے کا بیچنے والا، وہ ایک موبائل اس کا 1.5 لاکھ روپے کا، 150 گرام بھی ہتا نہیں وہ موبائل، 1.5 لاکھ روپے کا وہ موبائل بیچتا ہے. لیکن گوگل میں آپ اس کے ڈیلی ایکٹیویٹی سرچ کیجئے، اس کے بارے میں ایک آرٹیکل میں لکھا تھا صبح میں وہ 3:30-4 بجے روزانہ اٹھتا ہے، کیلیفورنیا میں جہاں کی سردی -ڈگریز میں ہوتی. اور ہمارا مسلمان صبح میں اٹھتا ہے 8 بجے، 9 بجے اٹھتا ہے. تو ہمیں ترقی کیسے ملے گی جب ہم عمل نہیں کریں گے؟ تو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے رحم کے، کرم کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ تو ارادہ کریں گے آج سے کہ ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہے. صرف بیان سن لینے سے، بیان کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. تھوڑا سا بھی عمل کریں گے اللہ پاک اس کی برکت
آپ کی زندگی میں میری زندگی میں ڈال دے گا۔ تو خیر وہ جو بادشاہ تھا یوسف ذو نواس، اس سے اس وزیر نے، اس کاہن نے درخواست کی، مجھے ایک جوان لڑکا چاہیے، میرے پاس جو فن ہے، نالج ہے، میں اس کو سکھانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بلوایا کہ شہر میں کون ایسا نوجوان لڑکا ہے جو بالکل انٹیلیجنٹ ہے، اچھا پڑھنے لکھنے والا ہے۔ تو پتا چلا ایک لڑکا ہے جس کا نام عبداللہ ابن تامر ہے، اس کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے آرڈر دیا، بیٹا تم جاؤ اور روزانہ، اس کا گھر فلاں جگہ ہے، روزانہ اس کے گھر میں جا کر کے یہ تم کو جو سبق پڑھائے وہ سبق سیکھ کر کے آؤ۔ وہ عبداللہ بن تامر مسلمان نہیں تھا، وہ بھی اس وقت میں جو مذہب چل رہا تھا، رائج تھا، اسی کو فالو کرنے والا تھا۔ خیر وہ روزانہ اس جادوگر کے پاس جادو کا علم سیکھنے کے لیے اور کہانت سیکھنے کے لیے جاتا تھا، آتا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ جس راستے سے گزرتا تھا وہاں درمیان میں ایک اللہ والے رہتے تھے، اس زمانے کے اللہ والے، راہب ان کو کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہ زمانہ کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد کا وہ زمانہ ہے۔ تو عیسائیت کو ماننے والا وہ آدمی تھا۔ عیسائیت جو اس زمانے میں تھی وہ بھی اسلام ہی ہے، تو مسلمان تھا وہ راہب۔ تو ایک مرتبہ یہ نوجوان سبق پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں اس اللہ والے سے ملاقات ہو گئی۔ اب اللہ والے ایسے ہیں، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم کسی اللہ والے کو دیکھتے ہو تو تمہارے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی۔ اللہ والے ایسے ہوتے۔ تو وہ نوجوان گیا تو دیکھا یار یہ تو بڑے چمتکار آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے پاس بھی جا کر کے بیٹھا، سلام کلام، پہلے دن جسٹ ویسے ہی انٹروڈکشن ہوا، میرا نام فلاں، میں فلاں جگہ جاتا ہوں، آتا ہوں۔ اس طرح آتے جاتے اس راہب سے، اس اللہ والے سے اس نوجوان لڑکے کی اچھی گہری دوستی ہو گئی، حتیٰ کہ وہ نوجوان لڑکا اس راہب کی باتوں میں آ کر اس سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گیا۔ لیکن بادشاہ کون ہے؟ ظالم ہے، اس لیے اپنے اسلام کو چھپا کر کے رکھا، ظاہر ہونے نہیں دیا، اور روزانہ ادھر جاتا تھا سبق پڑھنے اور ادھر اللہ والے کے پاس بھی سبق پڑھا کرتا تھا، ڈبل سبق۔ اب اس میں کیا ہوا، جاتے ہوئے اللہ والے سے ملاقات کر کے 5-10 منٹ 15-20 منٹ رک کر پھر اس کے پاس جاتا تو وہ اس نوجوان کو مارتا تھا، کیوں تم لیٹ سے آئے، تاخیر سے کیوں آئے، جو وقت تمہارے آنے کا ہے اس وقت پر تم نہیں آ رہے ہو۔ لیکن نوجوان کچھ نہیں بولتا تھا، مار کھا لیتا تھا، اور واپس آتے آتے دل مچل اٹھتا، ایک مرتبہ اللہ والے کی زیارت کر لوں، جا کر کے 2-4 منٹ حضرت کی خدمت میں بیٹھا رہوں۔ تو وہ جاتے جاتے پھر اللہ والے کے گھر جاتا، بیٹھتا اور کچھ سبق پڑھتا اور گھر آتا۔ ادھر گھر والے پوچھتے why are you late، تم کیوں لیٹ سے آئے، اور گھر والے اس کو پیٹتے۔ تو روزانہ یہ لڑکا جادوگر کے پاس بھی مار کھاتا اور ادھر ماں باپ کے پاس بھی مار کھاتا، لیکن اپنا ایمان کا سبق پڑھنا نہیں چھوڑتا۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملا ہے؟ ایمان کی قدر و قیمت ہماری جان سے بڑھ کر ہے۔ آج اگر مسجد کے امام اور مؤذن ہمارے بچے کو سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے مارنا تو دور کی بات، 10 منٹ کے لیے صرف کھڑا بھی کر دیں گے نا، کیا جی حضرت ٹرانسفر ہونا کر کوئی کیسا،
मुतवल्ली साहब को बोलना तुम्हारे बारे में, हमारे बच्चे को सबके सामने खड़ा कर डालेगा तेना तुम्हें। क्या बोलनी मंजे, मैं किंग हूं, सऊदी से आया हुआ हूं, फॉरेन रिटायर हूं मैं। होता है कि नहीं होता? बास जाहिल लोग ऐसा काम करते हैं कि नहीं करते हैं? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कितने बड़े जलीलुल कदर ताबई हैं, कितने सहाबा को उन्होंने देखा। हजरत अब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने बेटे को एक कारी साहब के पास कुरान पढ़ाने के लिए छोड़ा। जब हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह का लड़का उस कारी साहब के पास अलहम का सूरा याद कर लिया, सिर्फ सूरह फातिहा याद कर लिया, तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह खुद से उठकर तशरीफ ले गए और कारी साहब को 4000 दिरहम इनाम में देकर आए कि हजरत आपका बड़ा एहसान है, आपने मेरे बच्चे को सूरह फातिहा पढ़ा दिया। ऐसी कदरदानी करने वाले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सूरह बकरा याद किए। वो सूरह बकरा 2.5 पारे की सूरत है। इस सूरत को उन्होंने याद किया, तकरीबन एक रिवायत में आता है 6 साल में याद किया, एक रिवायत में आता है 8 साल में याद किया। सिर्फ अल्फाज नहीं, माना भी, तफसीर भी, सब कुछ। तो जब उनको वो सूरत याद हो गई तो हजरत ने बकरा ज़बा करके सबकी दावत की। इस कदर खुशी होती थी उन लोगों को कुरान सीखने से। आज हमारे मुसलमान क्या अपने बच्चों को लाखों रुपया देकर स्कूलों में, कॉन्वेंट में, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, 10 रुपये का नूरानी कायदा दिलवा करके मस्जिद में, मकतब में अल्लाह का कलाम पढ़ने नहीं भेजते और पढ़ाने वाले पर जुल्म ज्यादती करते हैं। तो देखिए वो नौजवान ईमान का सबक पढ़ने के लिए इधर भी मार खा रहा है, उधर भी मार खा रहा है, लेकिन ईमान का सबक पढ़ना नहीं छोड़ रहा। ईमान की कितनी कदर और कीमत है। ईमान के बगैर कुछ है ही नहीं। मरने के बाद 2 ही है, जन्नत या जहन्नम। ईमान वालों के लिए जन्नत है, गैर ईमान वालों के लिए अल्लाह ने जो भी फैसला किया होगा जहन्नम उनके लिए है बस। तो इसलिए ईमान की कदर और कीमत उस नौजवान के दिल में पेवस्त हो चुकी थी। वो मार भी खाता था, सबक भी पढ़ता था। एक दिन एक अजूबा पेश आया, मिराकिल। एक दिन वो नौजवान जादूगर से सबक पढ़ा और अपने अल्लाह वाले के पास भी सबक पढ़ा। रास्ते में आ रहा था तो देखा कि बहुत भीड़ जमा है, पूरी गली फुल है आदमियों से। क्या हुआ भाई? घुस करके देखा तो गली में सामने एक शेर आकर के बैठा हुआ, शेर आकर के बैठा हुआ है और रास्ता रोका हुआ है। कोई आदमी इधर का उधर नहीं जा पा रहा है और उधर का इधर नहीं आ पा रहा। इस नौजवान ने देखा तो इसके दिल में ख्याल आया, मैं रोजाना 2 सबक पढ़ने जाता हूं, एक जादूगर का, एक अल्लाह वाले का। इन दोनों में से कौन सा सबक सही है, आज मुझे जांचना है। चुनाचे उसने क्या किया, एक पत्थर लिया और अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, जादूगर का सबक अगर सही है तो ये शेर ना भागे, अल्लाह वाले का सबक अगर सही है तो मेरे पत्थर से मारने से वो शेर उठ करके चला जाए। तो चुनाचे उस नौजवान ने वो पत्थर उठाया और शेर पर मारा तो शेर वहीं ढेर हो गया, मर गया। तो उसका दिल शरह सदर हो गया, मुनशरे हो गई ये बात कि अल्लाह वाला जो सबक पढ़ाता है, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह का जो सबक पढ़ाता है वही सही है और जादूगर जो सबक पढ़ाता है वो गलत है। जब इतने बड़े मजमे के सामने एक अजूबा हो गया, एक नौजवान बच्चा उसने पत्थर लेकर एक शेर को मार दिया
تو ہنگامہ مچ گیا، محلے میں چرچا ہو گیا، بھائی کون کی حضرت آگو ہی کیا کی بڑا چمتکار ہے کہتے. گلی میں کون تو بھی پھرنے والے آگے بول رہے ہو، لمبے لمبے ٹوپیاں والے گلے میں اتنے لمبے تسبیح ڈالے پھرتی دیکھو، ویسے کون تو آگے تو آؤ حضرت گھر میں بلا لیا کو پوام پڑ ڈال دی. نہیں پڑھتے کیا بھائی؟ پوام پڑھتی، پانی میں دم کرا لیتی، بچے کے اوپر ہاتھ پھرا لیتی، حالانکہ انہیں ایک ٹائم کا نماز بھی نہیں پڑھتا، ایک ٹائم کا نماز بھی نہیں پڑھتا، اور اس کو اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں. دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ 5 وقت کی فرض نماز چھوڑو، تہجد کی نماز نہیں پڑھے گا تو وہ اللہ والا نہیں بن پائے گا. اللہ کے جتنے ولی ہیں ان سب کی سنت ہے تہجد کی نماز پڑھنا. تو بہرحال محلے میں شور ہو گیا، بھائی اس نوجوان کے پاس بڑا چمتکار ہے، اس نے شیر کو ڈھیر کر دیا. تو ایک اندھا آدمی تھا نابینا، وہ آیا اور اس نوجوان سے کہا میری آنکھیں ٹھیک کر دو. اس نے کہا بھائی ٹھیک کرنے والا میں نہیں، ٹھیک کرنے والا تو وہ ہے جو ساری کائنات کو چلاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کو انٹروڈیوس کرایا، الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے سیدھے راستے پر چلاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ یشفین، وہ مجھے صحت عطا کرتا ہے، شفا عطا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی. تو اس نوجوان نے کہا بھائی دیکھو سب کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، میں تمہاری آنکھ ٹھیک کر دوں گا، اللہ سے دعا مانگ کر، اللہ سے دعا مانگ کر تمہاری آنکھ ٹھیک کر دوں گا. شرط یہ ہے کہ تم اس اللہ پر ایمان لاؤ، کفر کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو. یہ ہے ایمان کا جذبہ. ملک ہے کفر کا، شہر ہے کفر کا، چاروں طرف کافروں کا ماحول ہے، بادشاہ بھی کافر ہے، فوجی بھی کافر ہے. وہ نوجوان دیکھو اکیلا مسلمان ہے اور اسلام کی تبلیغ کر رہا، اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، کنڈیشن لگا رہا ہے میں تجھے تیری آنکھ کو اس وقت درست کروں گا جب کہ تو مسلمان ہو جائے، ورنہ نہیں کروں گا میں. آج ہم لوگ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، ہم دوسروں کو کیا مسلمان بنائیں گے؟ خود ہم میں ہم مسلمان نہیں، ہماری آنکھ مسلمان نہیں ہے، ناپاک چیزوں کو دیکھتی ہے. ہمارے کان مسلمان اب تک نہیں ہوئے، لوگوں کی برائیوں کو یہ کان سنتے ہیں، غیبت کو سنتے ہیں، چغلی سنتے ہیں. ہمارا ہاتھ آج تک مسلمان نہیں ہوا کہ سگے ماں باپ کو مارتے ہیں اس سے. ہمارا پیٹ اب تک مسلمان نہیں ہوا، حرام کا لقمہ اس کے اندر لے جاتے ہیں. ہمارا دل و دماغ اب تک بھی مسلمان نہیں ہوا، ہم کیا دوسروں کو مسلمان بنائیں گے؟ اس نوجوان کا ایمان اور اس کا جذبہ دیکھیے. کافر بادشاہ کی حکومت میں ایک اکیلا اسلام کی دعوت دے رہا ہے، ذرہ برابر اس کو بادشاہ کا یا اس کے فوجیوں کا کوئی خوف نہیں. ایسا ایمان آج مجھے اور آپ کو بنانے کی ضرورت ہے. چاروں طرف جو ماحول چل رہا ہے، مختلف قسم کے پروپیگنڈے، اسلام کے خلاف، مساجد کے خلاف، قرآن کے خلاف، کبھی پیغمبر کے نام پر، کبھی کسی اور کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے تو ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، ہم متاثر ہو جاتے ہیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. اور کیا بولتے ہیں؟ خاموش رہنے میں فائدہ ہے بھائی، کئی کو جھگڑا مول لینا، انہیں کیا تو بول لیں دے لو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں جھگڑا کرنے نہیں بول رہا ہوں، کم سے کم زبانی طور پر آپسی مفاہمت تو ہونی چاہیے. کنونس کرنے کا کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہونا چاہیے.
آپ جواب دے سکیں اتنا علم تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کی ٹوپی کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے, پردے کے بارے میں کوئی سوال کرے, اذان کے بارے میں کوئی سوال کرے, نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, حج, زکوٰۃ, صدقے کے بارے میں کوئی سوال کرے, آپ کے پاس اتنا نالج تو ہونا چاہیے کہ آپ سامنے والے کو کنونس تو کر سکیں. لیکن آج خود ہمارے مسلمان کو وضو کے فرائض نہیں معلوم, غسل کے فرائض نہیں معلوم. 2019 میں ممبئی میں حج کمیٹی آف انڈیا جو آفس ہے وہاں میٹنگ میں میں گیا ہوا تھا. علماء کی میٹنگ اور دوسرے جتنے حج کمیٹی سے متعلق لوگ ہیں ان سب کی میٹنگ تھی, میں بھی وہاں گیا ہوا تھا. وہاں پر ممبئی کے ایک بڑے مولانا نے بیان میں واقعہ سنایا. واقعہ کیا سنایا؟ جمعہ کا دن ہے, جمعہ کی نماز چل رہی ہے, بالکل آخری رکعت چل رہی ہے. ایک نوجوان بھاگتا بھاگتا آیا, آ کر کے صف میں کھڑا ہو گیا, آخری رکعت پڑھا, اس کے بعد چھوٹی ہوئی رکعت جیسے بھی پڑھ کر کے سلام پھیر دیا. تو اس کی برابر میں جو بڑے میاں تھے اس نے اس نوجوان سے کہا, جمعہ کا دن ہے, ہفتے میں ایک مرتبہ تم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو, کم سے کم وقت پر کیوں نہیں آتے؟ خطبہ اگر شروع ہو جائے جمعہ کا, فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے اندر آ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. اس سے پہلے تک گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر کے نام لکھتے رہتے ہیں, کون کون آ رہا ہے, کون پہلے آیا, کون بعد میں آیا, کس کا پہلا نمبر, کس کا دوسرا نمبر, کس کو کتنی نیکی ملی اور کس کو کتنی نیکی ملی. جب خطبہ شروع ہوتا ہے رجسٹر بند کر کے فرشتہ اندر آ جاتا ہے, اور تم جمعے کے دن بھی ایک رکعت مس کر کے آخری رکعت میں آ کر کے شامل ہو رہے ہو, شرم کرو. تو نوجوان کہنے لگا, میں وضو کریں سکا آیا ہوں حضرت, تب جا کو ایک رکعت ملی ہے, سو وضو کرنے کو آتا تو وہ رکعت بھی نہیں ملتی. یعنی اس کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی. اس کو یہ بھی نہیں معلوم مسئلہ کہ نماز اگر پڑھنا ہے تو وضو اس کے لیے شرط ہے, اتنا بھی نہیں معلوم. ایسے لوگ آج کے ہمارے مسلمان. تو بہرحال ہمیں اس جانب بہت زیادہ توجہ دینے کی, فکر کرنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے دیندار چھوڑو, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمارے مسلمانوں کو معلوم نہیں. بڑی بڑی دینداری, تقوی, پرہیزگاری, وہ تو بات کی بات ہے, بنیادی بیسک نالج آف اسلام ہمارے مسلمان کے پاس نہیں. وضو کے فرائض, غسل کے فرائض, نماز کا طریقہ عورتوں کو بالکل بھی نہیں معلوم. مردوانے تو ذرا مسجد میں آتے رہتی, یہ وہ بیانہ سنتے رہتی, تعلیم میں, فضائل اعمال میں, اور 3 دن 10 دن ایسا کیا کی سیکھ لیتی. بھائیکاں کو کیا بھی معلوم نہیں. آج کل کی عورتوں کو اگر معلوم ہے, امی جان سے پارسل منگوانا معلوم ہے. امی جان کا تو معلوم ہے, امیزان با. عورتوں کو امیزان معلوم ہے, اس سے سامان منگوانا, گھر کے بوکیاں کے کپڑیاں کے سب معلوم ہے. دین کے بارے میں کوئی فکر نہیں, قرآن کے بارے میں کوئی فکر نہیں. بہرحال وہ نوجوان اکیلا ہمت سے کھڑے ہو کر کے بولتا ہے کہ اگر تم اپنی آنکھ کو صحیح کروانا چاہتے ہو تو تجھے میرا کلمہ پڑھنا ہوگا, مسلمان ہونا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا, میری آنکھ سے بڑھ کر کیا, میں مسلمان ہو جاؤں. چنانچہ اس نوجوان نے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ اس کی آنکھ کو ٹھیک کر دے. اللہ پاک نے اس کے ہاتھ میں کچھ جادو دے دیا, میراکل دے دیا, کرامت اس سے ہو گیا. ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھ صحیح ہو گئی, وہ مسلمان ہو گیا. ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی. اب بادشاہ ہے کافر, یوسف ذو نواس, ملک یمن کا رہنے والا بادشاہ. اس نے دیکھا
میرے ملک میں میری سلطنت میں کسی اور کی بات چل پڑی ہے, کوئی اور اپنا روب دبدبا لوگوں میں بٹھا رہا ہے, لوگ سب اس کی باتوں سے امپریس ہو رہے ہیں اور اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تو بادشاہ نے کیا کیا, تینوں کو بلوایا, نوجوان کو ارسٹ کر کے لاؤ, وہ جو اللہ والے ہیں اس کو بھی ارسٹ کر کے لاؤ, وہ جو نابینا ہے اس کو بھی پکڑ کر کے لاؤ. تینوں کو بلوایا اور نابینے کو اور اس راہب کو, اللہ والے کو سزائے موت دے دی. اور اس نوجوان کے بارے میں کہا کہ اس نے پورے شہر کے اندر گمراہی پھیلائی ہے, حالانکہ اچھی بات اس نے کی ہے. لیکن بادشاہ نے کہا اس نوجوان نے پورے شہر کے اندر گمراہی پھیلا رکھی ہے اور لوگوں کو بھٹکا رہا ہے, اس کے پاس کچھ جادو وغیرہ ہے, اس کو ایسی دردناک سزا دو کہ ایک زمانے تک لوگ اس کو یاد رکھیں اور کبھی ایسے نوجوانوں کے چکر میں نہ پڑے. چنانچہ بادشاہ نے کیا کیا, چند فوجیوں کو بھیجا کہ اس نوجوان کو لے جاؤ, پہاڑ کے اوپر لے جاؤ, بالکل پہاڑ کی چوٹی سے نیچے دھکا دینا. نوجوان کو لے جایا گیا, بالکل پہاڑ کے پاس لے گئے نوجوان کو اور وہاں سے نیچے دھکا دینے لگے. جب اس کو دھکا دینے لگے, اللہ نے اس کے جسم میں کیا سپرنگ ایکشن بنا دیا تھا, جو دھکا دے رہے تھے وہ پیچھے کو ہٹ کر وہ خود پہاڑ سے نیچے گر کر مر گئے. نوجوان پہاڑ اتر کر کے اللہ اللہ کرتے کرتے شام میں پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا. بادشاہ حیران پریشان, کیا ہوا بھائی, اس کو تو مارنے کے لیے چند فوجیوں کو میں نے بھیجا تھا, پہاڑ سے دھکا دینے کہا تھا, کیا ہو گیا؟ نوجوان نے کہا جنہوں نے مجھے دھکا دینا چاہا وہ خود نیچے گر کے مر گئے. یہ ہے ایمان کی قوت پر اللہ کی مدد. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں 12 راستے بنا دیے. یہ سب پرانے قصے ہیں, آج کے دور میں یہ سب ہونے والا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے جیسا طاقت والا ہے, آج بھی ہے, آگے بھی رہے گا. وہ پاسٹ میں بھی طاقت والا تھا, قدرت والا تھا, پریزنٹ میں بھی طاقت والا اور قدرت والا ہے, فیوچر میں بھی. اور فیوچر ختم بھی ہو جائے, وقت بھی ختم ہو جائے, کیونکہ وقت بھی مخلوق ہے, زمانہ مخلوق ہے, چاند سورج مخلوق ہے, یہ سب ختم ہو جائیں گے, اللہ باقی رہے گا. کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر شے پر فنا طاری ہونے والی ہے, الا وجہہ, سوائے اللہ کی ذات کے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مدد آنا یہ سب بھی پرانے زمانے کے ساتھ ہے, آج نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں. اللہ کی مدد 2020 پر 2 میں اپریل کی 18 تاریخ میں بھی آنے والی ہے اور 2500 سال میں بھی آنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی حاضر و ناظر ہے, ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ ویسی مدد اس کے ساتھ کرے گا. تو بہرحال وہ نوجوان زندہ آ گیا تو بادشاہ نے کیا کیا, اور کچھ فوجیوں کو بھیجا, بھائی لے جاؤ اس کو سمندر میں ڈبو کے آؤ. تو جو لوگ اس نوجوان کو سمندر میں ڈبونے لے گئے تھے وہ خود پھسل کر کے سمندر میں گر گئے. نوجوان زندہ باہر نکل آیا, پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا. بادشاہ پھر حیران, کیا ہو گیا بھائی, اس کو اوپر سے دھکا دو یہ نہیں مرتا, پانی میں ڈبانے لے جاؤ نہیں مرتا, کیا کروں؟
तब नौजवान ने कहा, ऐ बादशाह मैं ऐसे नहीं मरूंगा, एक तीर ले और मैं जो लफ्ज बोलूंगा वो बोल के मार, बिस्मिल्लाहि रब्बी, ये बोलकर मेरे ऊपर तीर चला, तब मैं मरूंगा वरना नहीं मरूंगा। यानी वो नौजवान बादशाह को ये सिखाना चाहता था कि मौत का आना अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। दुनिया में आना, दुनिया से जाना सब अल्लाह के हाथ में है। हमारे सामने हजारों दुश्मन हो, काफिर हो, जालिम किस्म के लोग हो, हमारे ऊपर जबर कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है। मरना तो जिंदगी में एक ही बार है। क्या बार बार मौत आती? क्या मौत सिर्फ एक बार आने वाली है। चलो 1000 आदमी के तलवार खा करके मर जाऊंगा, लेकिन जबान से अल्लाह का कलिमा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेंगे आप लोग? कुछ भी हो जाए, ईमान पर जमे रहना, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर जमे रहना। कर्नाटक की वो जो लड़की है मुस्कान, कितने सारे नौजवान उसके पीछे पड़े हुए थे, सब क्या क्या नारे लगा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में हिम्मत डाली। उसने क्या कहा? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। एक औरत जात है, लेकिन उसकी जबान से अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा है, जबकि सैकड़ों की तादाद में वहां सब मर्द उसको कुछ करने के लिए जा रहे हैं। और वो जितने बेचारे नौजवान उसके पीछे पड़े थे वो सब अच्छे थे, उनको तो किसी ने बहका करके भेजा था। पीछे गेम खेलने वाले लोग दूसरे होते हैं और गेम में सपड़ जाने वाले लोग दूसरे होते हैं। उस नौजवान लड़की के बारे में फोन पर जब बात हुई तो मालूम हुआ वो लड़की तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाली। वो लड़की कैसी है? तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाली है, वरना इतनी जुर्रत कहां पैदा हो गई उसके अंदर। ये तहज्जुद की नमाज की बरकत है। रात में सारी दुनिया सोई हुई है, ये बंदी अल्लाह के सामने खड़े होकर कुछ कुरान सुनाती, तो अल्लाह ताला उसको नहीं बचाएगा तो किसको बचाएगा? तो हमारे नौजवान अगर ऐसे हो जाए, हमारे नौजवान और लड़कियां ऐसे हो जाएं, तो फिर कोई हमारा बाल बेगा नहीं कर सकता। हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर कोताही है, आमाल के अंदर कमी है, इसी वजह से हम धक्के खाते फिर रहे। तो उस नौजवान ने कहा, ऐ बादशाह मैं ऐसे नहीं मरूंगा, ऐ बादशाह मैं ऐसे नहीं मरूंगा, बिस्मिल्लाहि रब्बी कहना होगा तुझे। तू अगरचे काफिर है, बादशाह है, लेकिन तेरे मुंह से भी मैं अल्लाह का नाम निकलवाऊंगा। किस कदर वो हिम्मत वाला नौजवान है। मेरे रब का नाम ले, तीर फेंक, तब जा करके मैं मरूंगा वरना नहीं मरूंगा। बादशाह ने कहा इसको बांध दो यहीं। नौजवान को बांध दिया गया मैदान में, और बादशाह ने तीर उठाया, चलाया, लेकिन तीर नहीं लगा। राइट को चला जाए, लेफ्ट को चला जाए, बिल्कुल वो सूट लगा करके, निशाना लगा करके फिर फेंका, लेकिन तीर चलाना इसके हाथ में है, लगना तो अल्लाह के हाथ में। हमारे हजरत मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब मदरसा मुरादिया मुजफ्फरनगर के मोहतमिम आज से 20 पर 1 साल पहले हमें एक सबक पढ़ाया था, ईमान का सबक। हजरत ने हमें बताया था कि बेटा ये जो तुम टैबलेट खाते हो, दवाई खाते हो, ये हलक से नीचे उतरने से पहले अल्लाह से इजाजत मांगती है। ऐ अल्लाह मैं अंदर जा करके फायदा पहुंचाऊं या नुकसान पहुंचाऊं। दवाई अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। अल्लाह की इजाजत के बगैर दुनिया में एक पत्ता नहीं हिलता। मार तो रहा है वो तीर, लगना ना लगना अल्लाह के हाथ में है। तीर चला रहा है, लेकिन तीर जा करके बच्चे को लगता ही नहीं। बच्चा चीख चीख कर बोलने लगा बिस्मिल्लाहि रब्बी,
یہ جملہ بول اور تیر چلا تب جا کر کے لگے گا ورنہ نہیں. چنانچہ اس نے مجبور ہو کر عاجز ہو کر لاسٹ میں اس نے یہ جملہ کہا بسم اللہ ربی اور تیر چلایا تو تیر آ کر کے اس نوجوان کو لگا اور وہ شہید ہو گیا. وہ نوجوان شہید ہو گیا. یہ سارا منظر پورے گاؤں والے دیکھ رہے تھے. جب پورے گاؤں والے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور پیچھے کا سارا فلیش بیک ان کو معلوم ہے تو سارے جتنے بھی وہاں موجود تھے سب نے ایک آواز سے کہا لا الہ الا اللہ. ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں، اے بادشاہ ہم آج کے بعد کافر نہیں رہیں گے، ہم سب ایمان لاتے ہیں، یہ جس کو خدا مانتا ہے وہ ہمارا خدا، یہ جس کی عبادت کرتا تھا ہم اس کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کو ہم خدا مانتے ہیں. سب مسلمان ہو گئے، تقریباً 12,000 آدمی. ہم پوری زندگی 40 دن 4 مہینے لگا کر ہم مولوی لوگ مسجدوں میں پوری زندگی بیانات کر کے 4 مقتدی کو پکے مسلمان نہیں بنا سکتے، اور اس ایک نوجوان نے اپنی شہادت کے ذریعے 12,000 آدمیوں کو مسلمان بنا دیا. 12,000 آدمیوں کو مسلمان بنا دیا اس ایک نوجوان نے. اندازہ لگائیے اس کو کتنا ثواب ملے گا، آخرت میں کتنا اس کا درجہ بلند ہوگا. میں جماعت والوں کو نام نہیں رکھ رہا ہوں، کہیں آپ لوگ ایسا سمجھے، یا میں مولویوں کو نام نہیں رکھ رہا ہوں، ایک احساس دلانے والی بات بول رہا ہوں، ایک احساس دلانے کے لیے بات بول رہا ہوں، بس سمجھ میں آ گئی بات. تو سارا مجمع 12,000 کا مجمع مسلمان ہو گیا. 12,000 کا مجمع مسلمان ہو گیا. یہ دیکھ کر کے بادشاہ اور زیادہ غصے میں آ گیا. بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا، مشورہ، پارلیمنٹ میٹنگ، کیا کرنا بھائی. اب یدھا راجا تدا پرجا، جیسا بادشاہ ویسے وزیر. وزیروں نے کہا ان سب کو مار دینا ہے ورنہ یہ پورے ملک کو مسلمان بنا دیں گے، پورے ملک کو یہ لوگ کیا کر دیں گے، مسلمان بنا دیں گے. چنانچہ وزیروں نے مشورہ دیا کہ بڑے بڑے گڈھے کھدواؤ اور اس میں لکڑیاں ڈالو، تیل ڈالو، آگ جلاؤ اور ان 12,000 کو لے جا کر آگ کے پاس کھڑا کرو. ایک ایک سے پوچھو کفر میں واپس آؤ گے یا آگ میں کودو گے، گھر واپسی کرو گے یا آگ میں کودو گے. آج ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں ہوتا ہے کیا بھائی؟ ہمارے ملک میں اس طرح کی حالت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمیں کیا کرنا اس واقعے میں بتایا گیا. نوجوان نے جو کیا وہی کرنا. اب آگے چل کر یہ 12,000 لوگ جو کریں گے وہی کرنا ہے. زندگی ایک ہی بار ملنے والی ہے. اگر ہم ڈر کر کفر کا کلمہ پڑھ کر کے مر گئے، ہمیشہ لامحدود زمانے تک، انفینیٹیو زمانے تک جہنم میں رہنا ہوگا. ایمان کو بچانا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ 12,000 آدمیوں کو اس نے جمع کیا اور آگ کے سامنے کھڑا کیا. ایک ایک کو بلاتا اور کہتا گھر واپسی کر لو، کفر میں واپس آ جاؤ یا پھر تم کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا. مفسرین کرام نے لکھا ہے 12,000 آدمی آگ میں کودنا تو پسند کیا، ایمان چھوڑنا پسند نہیں کیا. 12,000 آدمی آگ میں کود گئے، صرف ایک عورت کھڑی رہ گئی. ایک عورت بس. کیوں کھڑی رہ گئی؟ اس کے گود میں دودھ پیتا بچہ تھا. اس بچے کی خاطر کہ میں آگ میں اس کو لے کر کیسے کودوں، وہ کھڑی رہ گئی. شش و پنج میں مبتلا ہے کہ آگے جاؤں یا پیچھے جاؤں، کافرہ بن جاؤں یا آگ میں کود جاؤں. میں تو کود جاؤں گی. بچہ اسی خیال میں وہ تھی کہ اللہ پاک نے اس بچے کو گویائی عطا فرمائی. گود کا بچہ حضرت مریم
رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا آپ نے. بغیر باپ کے اللہ نے ان کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے لوگ تانا دینے لگے، اے ہارون کی بہن یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارے بھائی ایسے نہیں تھے، تمہارے خاندان والے ایسے نہیں تھے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کسی سے بات نہیں کرنا. بات نہ کرنے کا روزہ اس زمانے میں چلتا تھا تو بات نہیں کرتے تھے، مون عورت. بات نہیں کی انہوں نے، کیا کیا؟ فاشارت الیہ، بھائی تجھے جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لے. بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ جو کہ گود کا ہے کیسے بولے گا؟ بچہ تو 2-3 سال میں جا کر کے بولتا ہے. اتنا اس نے کہا، لوگوں نے کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ گود میں ہے کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے آسمان کی، کیا؟ انجیل. وجعلنی نبیا، اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں کہیں جاؤں گا وہاں میں بابرکت رہوں گا. جس علاقے میں جاؤں گا برکت ہی برکت ہوگی. اور یہ بالکل صحیح بات ہے. دجال قیامت کے قریب آئے گا، جس علاقے سے دجال کا گزر ہوگا اس علاقے میں نحوست آ جائے گی، نقصان ہی نقصان ہوگا. اس کے بالمقابل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے سے گزریں گے دائیں طرف بائیں طرف پیچھے تمام سمتوں میں برکت ہی برکت، ہریالی ہی ہریالی، پانی ہی پانی، برکت ہی برکت. حتیٰ کہ اس قدر برکت ہوگی انار کا ایک دانہ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا. انار کا چھلکا کاٹ کر کے آدمی اپنے گھر کی چھت بنا سکتا ہے، اتنا بڑا وہ انار ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ابھی آئیں گے وہ قیامت کے قریب. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، 40 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے، طواف کر رہے ہوں گے. حتیم اور حجر اسود کے درمیان اللہ والے ان کو پہچان لیں گے اور ان سے سب سے پہلے 313 آدمی بیعت کریں گے اور وہ ویسٹرن کلچر کو سدھارنے کے لیے جائیں گے، ملک شام جائیں گے، مختلف علاقوں کا سفر کریں گے. جس علاقے سے گزریں گے اس کو فتح کرتے ہوئے چلے جائیں گے، ظلم کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ یہ سارے کافر، یہ سارے ظالم، یہ سارے مشرک، یہ سارے اسرائیلی یہ دجال کو پکاریں گے. دجال آئے گا تو حضرت امام مہدی کے 7 یا 8 سال کے بعد اللہ پاک دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا. آسمان سے وہ نازل ہو کر کے آئیں گے. ڈمسکس میں ایک مسجد ہے، اس میں ایک سفید مینارہ ہے، اس پر حضرت نازل ہوں گے اور حضرت کو وہاں سے اتارا جائے گا. وہ دجال کو قتل کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف پھونک ماریں گے تو سامنے والے مر جائیں گے. خالی پھونک مارے تو. آج کل جو سائنس اور اس کی ٹیکنالوجی ہے یہ سب امریکہ والے اور سائنسدان یہ سب کیا کرتے ہیں؟ اپنی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ارے تمہارے باپ آ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام without any racket, without any satellite آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہرے رنگ کا چادر اوڑھے ہوئے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے نازل ہوں گے اور آئیں گے تو جدھر پھونک ماریں گے، خالی پھونک مارے تو مر جاتے. قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو لات مارتے، کم چل کھڑا ہو جا باذن اللہ، مردہ قبر سے کھڑا ہو جاتا تھا.
मिट्टी का परिंदा बना करके हवा में उड़ाते, चल अल्लाह के नाम पे उड़ जा, वो परिंदा जिंदा होकर के उड़ करके चला जाता। वो आएंगे दज्जाल का मुकाबला करने के लिए। साइंस जिस कदर तरक्की पाकर ऊपर जाएगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर से ही उसको ठोकते आएंगे। तो बहरहाल 12,000 आदमी आग में कूद गए, 12,000 आदमी आग में कूद गए। वो एक माँ जो है रह गई छोटे से मासूम बच्चे की वजह से। वो जो बच्चा है माँ से बात करने लगा, गोद का बच्चा कहने लगा, अम्मी जान आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ आग में कूद जाएं, मैं भी अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, काफिर बनना मुझे पसंद नहीं। गोद का बच्चा बोलता है। चुनाचे गोद का बच्चा बोला, माँ को और हिम्मत आ गई कि उधर से भी परमिशन मुझे मिल गई। जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को परमिशन दी थी, चलो मैं कूद जाती हूं, वो औरत भी आग में कूद जाती है। अल्लाह पाक ने इन 12,000 आदमियों के साथ क्या किया है मालूम? इन 12,000 आदमियों ने अल्लाह की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया, आग में कूदना पसंद किया। अल्लाह ताला क्या एहसान फरामोश है, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला क्या उनको कुछ नहीं देगा? अल्लाह ने क्या किया? ये 12,000 आग में कूद रहे थे, आग उनके जिस्म को टच करने से पहले अल्लाह ने उन सब की रूहों को खींच लिया था। आग उनके जिस्म को लगने से पहले अल्लाह ने उन 12,000 लोगों को मौत दे दिया। तो आग में कौन गिरे? मुर्दे जिस्म गिरे, उनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई। 12,000 आदमी आग में गिरे, लेकिन आग उनके जिस्म को लगने से पहले ही अल्लाह ने कहा चलो हमारे पास आ जाओ, मौत दे दिया। जर्रा बराबर उनको तकलीफ नहीं हुई, सिर्फ लाशें जो है आग में गिरी। और ये बादशाह समझने लगा कि मैंने इन सबको सजा दी है। क्या सजा दिए हो? मुर्दों को तुमने सजा दी। सजा क्या? वो तुम्हें मारने के लिए ईंधन बन गए। वो 12,000 जब आग में डाला, एकदम आग भड़क उठी और पूरे शहर में फैल गई। जितने वहां मकानात थे और काफिर वगैरह थे, सबको जला करके उसने खाकिस्तर कर दिया। और बादशाह दौड़ता हुआ भागता हुआ गया। सामने दरिया है, पीछे आग है, बिलाखिर दरिया में छलांग मार के उसमें डूबकर मर गया। तो क्या सबक हमें मिला? जान चली जाए ईमान ना जाए। मस्जिद की हिफाजत, अजान की हिफाजत, नमाज की हिफाजत, कुरान की हिफाजत, पर्दे की हिफाजत, कलिमे की हिफाजत, इसी के लिए हम दुनिया में आए, इसी पर हमें जमे रहना है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी गैर मुस्लिम भाई को सताया जाए, उसके माल को नुकसान पहुंचाया जाए, बिल्कुल नहीं। गैर मुस्लिम भाई के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, हमारी जबान उसके साथ अच्छी हो, मामलात सही हो, पड़ोसी है उसको खिलाया जाए, पिलाया जाए, खिदमत की जाए। हमें अपने तौर पर अपने ईमान पर जम करके रहना, अपने ईमान को नहीं छोड़ना। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 70 साल पहले का ये वाकया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। कितने साल रहे भाई दुनिया में? हुजूर कितने साल रहे? 60 पर 3 साल। जवाब देने वाले 2-4 हैं बस। क्या करना बोलो? दीवार को हमें सिर मार लेना होता है। हम कैसे मुसलमान हैं? नबी का कलिमा पढ़ते हैं, नबी की उम्र दुनिया में कितनी है नहीं मालूम। आपको मैं शर्मिंदा करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा, बिल्कुल भी नहीं। आप सब मुझसे अच्छे हैं, मैं तो सिर्फ एक एहसास दिलाने के लिए बोल रहा हूं। हम कैसे मुसलमान हैं?
कैसे हम नबी के आशिक हैं कि नबी का नाम हमें मालूम नहीं। एक साहब से पूछा गया हमारे पैगंबर का नाम सुनाओ, तो वो कहने लगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी। देखो अस्तगफिरुल्लाह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो तमाम औलिया के सरदार थे, वो एक अल्लाह के वली थे, उनको पैगंबर बना दिया। गलत है ना जवाब। पैगंबर का नाम हमारे नौजवानों को नहीं मालूम। मोबाइल में कोसे कोसे एप्लीकेशन आई, पूरे हमारे नौजवानों को मालूम। कारां के कहते ही सब मालूम। वो कोसे की आया ना गेम पबजी, वो गेम के पूरे रूला मालूम, कैसा मारना कैसा जलाना। हालांकि उसमें शूट करते हुए हमारा इस्लामी जो अलामत होती है, मस्जिद वगैरह, इस तरह की शक्लें भी उस गेम में आती हैं। हमारे पास किसी ने फोटो भेज करके मसला पूछा था कि हजरत पबजी गेम में इस तरह काबेतुल्लाह की तस्वीर भी आती है, कहीं अरबी में कुछ लिखा हुआ भी रहता है, और एक गेम खेलते खेलते शूट करता है, उसका ईमान बचेगा या नहीं बचेगा? आप अंदाजा लगाओ। हमारा नौजवान गेम खेलते हुए गोली मार रहा है काबेतुल्लाह की तस्वीर को, उसका ईमान बचा या चला गया? अरबी में जो कलिमा लिखा हुआ है हमारा नौजवान शूट कर रहा है, उसका ईमान बचा के चला गया। जब गेम खेलते खेलते शूट करने वाले का पावर कम हो जाता है तो उसको जाना पड़ता है। जंगल में जाओ, वहां एक बुत है, उसके सामने जा करके ऐसे खड़े होगे तो वो तुमको पॉइंट्स देगा। कसम खा को बोला ऐसा नहीं है गेम में, पबजी गेम में ऐसा है नहीं है। पबजी गेम खेलने वालों को मालूम है, एक बुत है, पत्थर है, उस गेम में आता है बाज़ाब्ता। वहां जा करके तुम सर ऐसे झुका करके जैसे इबादत करते हैं इस तरह खड़े होना पड़ता है। इस तरह तुम खड़े होगे तो तुमको पॉइंट मिलेंगे। वो हमारा मुसलमान जाकर, वो शूट करने वाला यही है ना, वो अपने प्लेयर को ले जाकर खड़ा करता है, सर झुकाता है, तब वो पबजी गेम में वो जो बुत है वो इसको पॉइंट्स देता है, पावर देता है, फिर वो जाकर के शूट करता। कहां हमारे नौजवानों का ईमान बचा हुआ? क्या हमारे अंदर ईमान बच करके रह गया? हमारी नौजवान लड़कियां वो भी गेम के अंदर, टिकटॉक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर अपने फोटोज को डालती रहती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपना जिस्म दूसरों को दिखाती फिरती है उसके ऊपर शैतानी असरात बहुत जल्द अटैक हो जाते हैं, बहुत जल्दी उसके ऊपर अटैक हो जाते हैं। हजरत जर्रा दिमाग रखो, बोलो गैरा सुबी उनको पर्दे हते ना, उनको क्या भी होता ना। एक सवाल आपकी तरफ से मेरे ऊपर, गैरा क्या भी पर्दा करते ना, उनके ऊपर क्या भी होता ना। अरे भाई, आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा, आप फिक्र करेंगे। बाजू वाले का बच्चा फिल्म को गया तो कान तो मर जान दे लो, उनका बच्चा, उनके अम्मी अब्बा देख ले। मेरा बच्चा गया है तो बोलो मैं उससे सीधा कर दूं, है कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला भी अपने बंदों को देखता है। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन। हम अपने बंदों को दुनिया में छोटे मोटे अजाब देते रहते हैं, बीमारी की शक्ल में, नजर की शक्ल में, जादू की शक्ल में, तकालीफ की शक्ल में, मुसीबतों की शक्ल में, छोटी मोटी हम उनको आजमाइश में मुब्तला रखते हैं। क्यों? ताकि अजाब अकबर से इनको बचा लिया जाए, जहन्नम से इनको बचा लिया जाए, और ये लोग मेरी तरफ रुजू करने वाले बन जाए। अल्लाह को अपने बंदों से मतलब है, गैरों के बारे में तो अल्लाह ने कह दिया है ज़रहुम, छोड़ो 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 इनको, याकुलू खाने दो, वयतमत्तऊ ऐश मस्ती करने दो, वयुल्हिहिमुल अमलू फसौफ यालमून। इनको जो करना है दुनिया में करने दो, अनकरीब ये अपने अंजाम को पाएंगे, अनकरीब ये देख लेंगे। अल्लाह ताला
ظالم کو ایک نہ ایک دن پکڑے گا ضرور. سب کا وقت متعین ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. دنیا میں دیکھو، گھومو پھرو، قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا، قوم سمود پر آیا، قوم لوط پر آیا، فرعون کے اوپر آیا، نمرود کے اوپر آیا، تمام ظالم بادشاہوں کے اوپر، تمام ظالم حکمرانوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. دنیا میں پھرو، معلوم ہوگا تم کو یہ ڈیڈ سی کیا ہے، وائٹ سی کیا ہے، زمین کے اندر جو خزانے نکل رہے ہیں، بلڈنگیں زمین کے اندر سے نکل رہے ہیں، سب کیا اللہ نے وجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے ان کے مکانات کو اوپر کا جو حصہ ہے نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر، یعنی آسمان تک اٹھایا، اوندھا پٹک دیا زمین پر. ایسے عذاب آئے. پتھروں کی بارش اللہ نے ایک قوم کے اوپر برسا کر کے ہلاک کر دیا. ہر ظالم کے لیے وجعلنا لمہلکہم موعدا، ہر ظالم کے لیے وقت متعین ہے. آئے گا ٹائم، صبر کرو. سب کا نمبر آنے والا، تمام ظالموں کا نمبر آنے والا ہے. سب کو اللہ تعالی ٹھکانے پر پہنچا دے گا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ غافل ہے ظالموں کے ظلم سے. اللہ کو ایک ایک بال کا معلوم ہے، ایک ایک بات کی اللہ کو خبر ہے. سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. سب کے لیے وقت فکس کیا ہوا ہے، اور وہ وقت آئے گا تمام ظالموں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 70 سال پہلے کا یہ واقعہ. اب حساب لگاؤ کیلکولیٹر، کتنے سال پہلے کا؟ 70 سال پہلے کا. اور حضور دنیا میں کتنے دن رہے؟ 60 پر 3 سال. 70 + 63 کتنا ہوا؟ 130 پر 3. 130 پر 3. ہمارے نوجوانوں کا دماغ جو ہے بالکل کام نہیں کرتا. وہ موبائل لینا، اس میں ایسا ایسا کرے تو جو ہوتا. اس قدر ہم لوگ اس کے لیے ایڈکٹ ہو گئے. دماغ کو لڑانا نہیں آتا، دماغ آدمی استعمال نہیں کرتا. انگریز نے جو بنا کر کے دے دیا اس کے ہم فالوورز بن گئے. افسوس کی بات ہے انگریز کی بنائی ہوئی چیز ہمارے مسجد میں آ گئی، ہمارا کلمہ آج تک اس کے گھر میں نہیں گیا، ہمارا اسلام آج تک اس کے گھر میں نہیں پہنچا. بہرحال تو 70 سال وہ، 60 پر 3 سال یہ. اس کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ. کتنے ہو گئے؟ 135 ایئرس. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. تقریباً 10 سال آپ خلیفہ رہے. کتنا ہو گیا؟ 145 ایئرس. چلو 10 سال کا پورا زمانہ نہ لو، 5 سال لے لو، 140 سال. ٹھیک ہے، 5 سال گھٹا دیا. ملک یمن میں بہت زیادہ بارش وغیرہ ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو وہاں پر زمین کو کھودنے کی ضرورت پڑ گئی. صحابہ جو ملک یمن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے تھے، وہ زمین کھود رہے تھے تو وہاں پر ایک نوجوان کی لاش ملی. اس نوجوان کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے. انگوٹھی میں کیا لکھا ہے؟ اللہ ربی. آج ہمارا نوجوان اپنے ہاتھ میں وہ کس کا کی نام لکھا تھا؟ سر کے بالا میں کٹنگ میں لکھا تھا. نہیں کرتے ہیں کیا؟ موبائل میں اسکرین کے اوپر وہ کس کا کی فوٹو رکھتا؟ نہیں کر رہے. کافروں کو فالو کیا جا رہا ہے.
اللہ کے دشمنوں کو اپنا آئیڈیل بنایا جا رہا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نبی کی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ائمہ مجتہدین ہیں. لیکن ہمارے نوجوانوں نے آئیڈیل کس کو بنایا ہے؟ فلم سٹاروں کو بنایا ہے، کرکٹ پلیئرز کو بنایا ہے، ریسلرز کو بنایا ہے، دنیا میں جو سپر بہت زیادہ فیمس ہے ان کو بنایا ہوا ہے. حتیٰ کہ عورتوں نے بھی، نوجوان لڑکیوں نے بھی، میں فلاں کو سبسکرائب کر لیا ہوں. بھائی کہاں بولتے سو؟ ہماری نوجوان لڑکیاں بولتی ہیں کہ میں فلاں کی فین ہوں، میں انسٹاگرام میں فلاں کو فالو کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، قیامت میں بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس کا تعلق تھا دنیا میں. آج ہمارے مسلمان کا تعلق غائبانہ طور پر تعلق کیوں نہ ہو، غیروں سے ہے یا نہیں؟ فلم سٹاروں سے، کرکٹ پلیئر سے ہے کہ نہیں؟ تو ان سے دلی تعلق ہے، اس کی وجہ سے نماز کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار، اس کی وجہ سے کفر کے طریقے پر بال کٹانے کے لیے تیار، اور اس کی وجہ سے کفر والے کپڑے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کپڑے پہننے کے لیے تیار. تو کل قیامت میں جب سزا دینے کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ان کے لائن میں کھڑا کرے گا. پہلے ان کے سر پر ڈنڈا بجے گا، تمہارے سر پر بھی ڈنڈا بجے گا. کیا ہم اس لائن میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم تو پیغمبروں کے لائن میں چلنا چاہتے ہیں، صحابہ کے لائن میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اولیاء کے لائن میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، شہداء اور صالحین، اولیاء اللہ، علماء کرام کے ساتھ ہم لوگ اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. اس نوجوان کی انگوٹھی میں کیا لکھا ہے؟ اللہ ربی، میرا رب اللہ. وہی نوجوان جس کو یوسف ذونواس نے مجبور ہو کر اللہ کا نام لے کر تیر لگا کر مارا تھا، اس کی لاش 140 سال کے بعد بھی قبر کے اندر زندہ ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اے انسان، اے لوگوں، جو میرے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو تم مردے نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو قبروں میں زندہ ہے. آفٹر آل ایک امتی زندہ ہے تو پیغمبر قبر میں زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بتاؤ. ہمارے پیغمبر، تمام کے تمام پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں، چاہے وہ زندگی جیسی بھی ہو لیکن زندہ ہے. ہم درود شریف پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. لیکن مدینہ منورہ ہم جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے سے ہمارا گزر ہوتا ہے تو کس طرح سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. علیکہ کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر سلام. ڈائریکٹ کانورزیشن چل رہا ہے، یہاں تو میڈییٹر ہے. اللہم، اے اللہ، صلی، رحمت کاملہ نازل فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہ کو کہا، اور قبر کے پاس جب گئے تو کیا کہا؟ السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ کے اوپر یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر. ڈائریکٹ کانورزیشن چل رہا ہے. کیا دیوار سے بات ہو رہی ہے؟ کیا جالی سے بات ہو رہی ہے؟ پیغمبر سے بات چیت ہو رہی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کا سلام سنتے ہیں اور سب کو جواب بھی دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر اتنا گراسپنگ پاور نہیں ہے کہ ہم اس جواب کو سن سکیں. بہرحال
تو وہ نوجوان جس کو یوسف ذو نواس نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، وہ قبر میں زندہ ہے، اور اس نے اپنا ہاتھ اس طرح اپنے کمر پر یا پیٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا جہاں تیر لگا تھا، تو اس ہاتھ کو ہٹایا گیا تو خون بہنے لگا، خون بہنے لگا، تو فوراً ہاتھ کو واپس رکھ دیا قبر کھودنے والے صحابہ نے، اور ملک یمن کے گورنر کو کمپلینٹ کیا کہ اس طرح ہم زمین کھود رہے تھے تو ایسے نوجوان کی لاش ملی، ہاتھ میں فلاں انگوٹھی ہے اور اس کا ہاتھ اس طرح رکھا ہوا ہے اور اس کو ہٹاتے ہیں تو خون نکلتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو گورنر نے ادھر مدینہ منورہ پیغام بھجوایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کیونکہ وہ خلیفہ ہیں۔ انہوں نے جب یہ سارا سنا تو کہنے لگے یہ وہی لڑکا ہے عبداللہ ابن طامر جس کو یوسف ذو نواس نے شہید کیا تھا، یہ وہی لڑکا ہے جو آج بھی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، یہ جہاں دفن ہے وہیں پر دوبارہ اس کو اسی حالت میں دفن کر دو۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا کبھی مرتا نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتا، ہمیشہ کے لیے زندگی جاویدانی حیات کو وہ پا لیتا۔ 140 سال کے بعد بھی اس کا جسم ایسے ہی محفوظ ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملا کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو کامل مسلمان بنائیں، بیسک اسلامک نالج کو حاصل کریں۔ ہمارے بچے جو آج کل اسکول میں کالج میں پڑھنے جاتے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھ کے آتے ہیں۔ یاتی علی الناس زمان یمسی مؤمنا ویصبح کافرا ویصبح مؤمنا ویمسی کافرا، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، حضور نے 1400 سال پہلے بتایا، وہ زمانہ آ گیا آج۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے آدمی صبح اپنے گھر سے مسلمان ہونے کی حالت میں نکلے گا، لیکن شام کو گھر واپس آتے آتے ایمان کو بازار میں ہی چھوڑ چکا ہوگا، کافر ہو کر کے وہ اپنے گھر لوٹے گا۔ اسکول کے اندر دی جانے والی تعلیم، کالج کے اندر دی جانے والی تعلیم، بازار کا ماحول، اور جس معاشرے میں جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں، یہ سب کفر سے شرک سے بھرا ہوا ماحول ہے، دجالی فتنوں سے بھرا ہوا ماحول ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے، مسجد سے تعلق رکھیں، علماء کرام سے تعلق رکھیں۔ قیامت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ایسا فتنوں کا دور ہوگا کہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا، یہ بہتر ہے کہ وہ بازار میں رہے۔ گھر میں بیٹھے رہو، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے، گھر سے باہر اگر تم نے قدم رکھا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ۔ ہم باہر جاتے ہیں، کیا کیا فتنے ہیں، نظر کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، مال حرام کا، اور ہمارے کانوں میں کیا کیا چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، پورا کا پورا ماحول ہمارے مزاج کے خلاف، اسلام کے خلاف ماحول۔ اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑے، اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑے، علماء سے تعلق قائم رکھیں اور کتابیں پڑھا کریں ان سے۔ تعلیم الاسلام ایک کتاب ہے، ہر گھر کے اندر ایک کتاب ہونی چاہیے، تعلیم الاسلام، نام یاد ہو گیا؟ بولو اور ایک بار بولو، یہ کتاب ہر گھر میں ہونا، تعلیم الاسلام۔ اور بھی اس طرح کی بہت ساری کتابیں آتی ہیں جس میں بیسک نالج ہوتا ہے، علماء کے مشورے سے کتاب لے کر کے پڑھنا، اردو میں ہو یا تیلگو میں ہو، کوئی بھی آ گیا اور دے دیا یہ لو پڑھ لو، پڑھنا نہیں، گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ دین کے نام پر گمراہی پھیلانے والے بھی ہزار قسم کے لوگ ہیں۔ علماء سے مشورہ کر کے ان کے کہنے کے مطابق ہی ہمیں کتاب لینا اور پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو 21 تاریخ میں، 23 تاریخ میں، 25 تاریخ میں، 27 تاریخ میں
اور 29 تاریخ میں 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات کیا ہوگی؟ شب قدر ہوگی، جس میں عبادت کرنا 80 پر 3 سال کے عبادت کے برابر ہے۔ تو ہم شب قدر کی تلاش میں ہیں۔ ہمارے نوجوان کہاں تلاش کرتے ہیں؟ سو شب قدر بازار میں، چائے کے دکانہ میں، موبائل میں، گیما میں، وہ واٹس ایپ میں، چاٹنگ میں، انہیں اسے چاٹتا انہیں اسے چاٹتا، وہاں دھرنا لیتے ہیں شب قدر کو۔ شب قدر کو تلاش کرنے کہا گیا مسجد میں یا اپنے گھر میں اندھیرے میں اللہ کی عبادت کر کے، لیکن ہمارے نوجوان بازاروں میں شب قدر کو تلاش کر رہے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ اگر بازار میں ہی تم کو جانا تھا تو رات مت جاگو، گھر میں چپ چاپ سو جاؤ، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ شب قدر کی ناقدری کرنا بہت بڑی نحوست کا سبب ہے۔ ایک آدمی مسجد کے باہر بازار میں بیچ روڈ میں تھوکتا ہے، دوسرا آدمی اللہ معاف کرے مسجد میں آ کر پہلی صف میں تھوکتا ہے۔ بتاؤ اس کا جرم بڑا ہے یا اس کا جرم بڑا؟ مسجد میں آ کر تھوکنے والے کا جرم بڑا ہے کہ نہیں؟ تو جگہ اگر بدل جائے تو سزا اور اس کا جرم بڑا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ تو زمانہ اگر بدل جائے تو اس میں بھی پکڑ بہت زیادہ ہوتی۔ شب قدر جیسی فضیلت والی رات میں بھی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا اس میں بہت سخت پکڑ ہوتی۔ اس لیے اگر طاق راتوں میں گلاٹا کرنا ہے نوجوانوں کو، گلیوں میں ادھر ادھر گھومنا ہے، ان کا بیل دبانا ہے، تو چپ چاپ اپنے گھر میں سو جاؤ، ہرگز نہ آؤ، ورنہ نحوست مول لوگے، الٹا گناہ اپنے سر پہ لوگے۔ تو ہم سب لوگ یہاں پر طاق رات میں جمع ہیں، اور طاق رات میں شب قدر ممکن ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر اگر تم کو محسوس ہونے لگے تو یہ دعا پڑھ لیا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا، بلکہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ تو آج کی رات میں ہمیں یہ جو دعا ہے کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا۔ ایک تسبیح، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس رات میں ایک تسبیح پڑھ دینا، کونے میں بیٹھ کر پڑھو یا نیند آ رہی ہے چلتے پھرتے پڑھو، 100 بار کم سے کم پڑھ لے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ چھوٹی سی دعا ہے، 1-2 بار بولیں گے تو یاد ہو جائے گی۔ اس دعا کو یاد کریں اور اس رات میں خوب اسی کو پڑھا کریں۔ اردو میں عربی میں جو بھی آپ دعا مانگنا ہے وہ سب مانگ لے، لیکن اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے۔ امید ہے کہ اللہ پاک ہماری بخشش کے فیصلے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھے اپنے دل میں یاد کر، میں تجھے اپنے دل میں یاد کروں گا۔ تو مجھے مجمع میں یاد کر، میں تیرے پاس موجود مجمع سے زیادہ بہتر مجمع جو کہ فرشتوں کا ہے اس میں تجھے یاد کروں گا۔ تو میری طرف ایک بالشت چل کر کے آ، میں تیری طرف ایک ہاتھ چل کر کے آتا ہوں۔ تو میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھ، میں تیری طرف 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں۔ تو اگر میری طرف چل کر کے آتا ہے میں تیری طرف دوڑ کر کے آ کر تجھے پکڑ لیتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے زیادہ سپیڈ ہے، ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں معلوم، اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ اس لیے ہمارا کام کیا؟ اللہ سے مانگنا، معافی مانگنا، اپنی دنیاوی ضروریات کو مانگنا، اور یہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں امن کو، شانتی کو مانگنا، اور جو فتنہ پرور لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگنا، اور جتنے ہمارے ساتھ رہنے والے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، زبان اچھی استعمال کرنا، اور معاملات ان کے ساتھ اچھا کرنا،
उनके हक में भी दुआ करना कि ऐ अल्लाह हमारा पड़ोसी जो गैर मुस्लिम है वो तो अच्छा है, इसको तो कोई दूसरा आकर के गुमराह कर रहा, ये तो न्यूज चैनल और इधर उधर का देख करके ये गुमराह हो रहा है। ऐ अल्लाह मेरे पड़ोसी को बचा ले, मेरे पड़ोसी जो गैर मुस्लिम है इसको बचा ले। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी बात कही गई है उस पर हमें दिल जमई के साथ जमे रहने की, और जो बात कही गई उसको दूसरों तक पहुंचाने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।